اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ العادیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر صحابہ کا مرتبہ مقام ظاہر کیا ہے، اور اس کے بعد انسان کے رویے کے متعلق اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انسان بہت ہی ناشکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی۔ فالموریات قدحا، جو چنگاریاں جاڑتے ہیں ٹاپوں کی ٹھوکر سے، یعنی وہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں میدان جنگ کے اندر، خاص طور پر رات کے وقت جب وہ صحابہ کرام حملہ کرتے تھے، اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے تھے تو ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی تھیں، کیونکہ گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے کڑا لگا ہوتا ہے لوہے کا، جو گھوڑے کے پاؤں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے، گھوڑے کے پاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو جب گھوڑے تیز رفتار سے دوڑتے تھے تو ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی تھیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر چھاپا مارتے ہیں صبح سویرے، یعنی سحر کے وقت یا رات کے وقت صحابہ کرام اکثر حملہ کرتے تھے۔ اگر دشمنوں پر حملہ کرنا ہوتا میدان جنگ میں خاص طور پر، تو ایسے وقت میں حملہ کرتے، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ ایک رسم تھی، رواج تھا، جب بھی کسی دشمن پر حملہ کرنا ہوتا تو رات کے وقت حملہ کرتے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں وہ آرام کر رہے ہوتے تھے اور ان کو یہ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ حملہ کوئی کرے گا، تو رات کے وقت اکثر حملہ کامیاب ہو جاتا تھا اور کامیابی ملتی تھی۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اڑاتے ہیں اس موقع پر گرد و غبار۔ ظاہر ہے جب مجاہدین کا لشکر گھوڑے لے کر دوڑتا تھا تو گرد و غبار اڑتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس گرد و غبار کا ذکر کیا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اندر جا گھستے ہیں اسی حالت میں کسی مجمع کے، یعنی صحابہ کے سامنے بڑے سے بڑا بھی کوئی لشکر آ جاتا تو ان کی صفیں چیرتے ہوئے ان کے اندر سے گزر جاتے اور ان کو تہس نہس کر دیتے اور زور آور حملہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر صحابہ کرام کا غالب یقین ہوتا تھا۔ تو ان پہلی 5 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا اور صحابہ کے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے۔ اصل بات اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا، تو یہ انسان اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دشمن بن چکا ہے اور ناشکری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال تو کرتا ہے لیکن ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ نوازتا ہوں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑی سخت ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس حقیقت پر خود گواہ ہے۔ انسان کے علم میں ہوتا ہے کہ میں یہ نعمت اللہ کی استعمال کر رہا ہوں، میں شکر ادا نہیں کر رہا، مجھے یہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کے علم میں ہوتا ہے، پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، کہ مال کی محبت نے اس کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود وہ شکر ادا نہیں کرتا، اور بس اس کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، جہاں سے مرضی آئے، جیسے مرضی جائے، حلال کا ہو حرام کا ہو، جائز نجائز، حق باطل، جیسے مرضی، وہ دھوکے کے ذریعے ہو، جھوٹ کے ذریعے ہو، فراڈ کے ذریعے ہو، سود کے ذریعے ہو، جوے کے ذریعے ہو، رشوت کے ذریعے ہو، وہ مال کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کئی لوگ تو اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں پیسے کے پیچھے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تو کیا نہیں جانتا وہ اس وقت کو جب نکالا جائے گا وہ جو قبروں میں مدفون ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی موت یاد دلوا رہے ہیں کہ تجھے یہ یقین نہیں ہے، تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک دن تو نے مر جانا ہے، تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر تیرا حساب کتاب ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیے جائیں گے
جو سینوں میں ہے۔ دنیا میں ہم بہت سارے عیبوں کو، بہت سارے گناہوں کو، بہت سارے جرموں کو ہم چھپا لیتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، تو قیامت والدین ہمارے سارے کے سارے عیب، ہمارے سارے کے سارے گناہ ظاہر کر دیے جائیں گے، یعنی کہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہے ہوں گے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان سے اس دن خوب باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر عمل کے متعلق خبر ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر کیا ہے، ہم کوئی عمل ظاہراً کرتے ہیں، کوئی عمل چھپ کر کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کی جائے، قبر کی تیاری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔